بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آگے آئی تو وہ دونوں رک گئیں۔ گاڑی انہیں کڈنیپرز کی تھی۔ وہ قہر کی نظر ان پہ ڈالتے باہر نکلے گئے کام سے۔ آگے کڈنیپرز، پیچھے ویٹر، دونوں طرف سے وہ گر گئی تھی۔ بہت بھاگ دیا، اب بھاگ کے دکھاؤ، کڈنیپر جلیل نے غصے سے کہا۔ چیلنج۔ کشش زیر لب بڑبڑائی۔ عنائشہ نے اسے دہل کے دیکھا۔ کشش ٹانگوں میں جان نہیں، کیسے بھاگیں گے؟ عنائشہ منمنائی۔ کشش نے اسے گھور کے دیکھا اور پیچھے مڑتی دوڑ لگا دی۔ عنائشہ نے کڈنیپرز کو ایک نظر دیکھ کشش کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کڈنیپرز منہ دیکھتے رہ گئے۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور ان کا پیچھا کرو، جلیل نے بولا تو اسد اور حسن فوراً واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ دونوں سڑک پہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک ویٹر جو ان کا پیچھا کر رہا تھا ان کو اپنی طرف بھاگتا دیکھ کر وہیں تھما۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی طرف کیوں بھاگی آ رہی ہیں۔ سڑک سنسان اور رات کا وقت، وہ گھبرا گیا۔ بھوت بھوت بچاؤ! کشش نے چلانا شروع کر دیا۔ عنائشہ نے بھاگتے ہوئے اس طوفان کو دیکھا۔ ویٹر کے سننے کی دیر تھے، اس نے بھی الٹی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بیچارہ ڈرپوک سا پیسوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا اسے صحیح نہ لگا۔ کہاں ہے بھوت؟ وہ بھاگتا ہوا بولا۔ وہ گاڑی میں ہے۔ 3 بھوت ہیں انسان کے روپ میں، انسانوں کو کھاتے ہیں، بھاگ لو اگر جان پیاری۔ کشش نے بھاگتے ہوئے اسے مزید ڈرایا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واقعی گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھاگتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ اس نے بھی سپیڈ پکڑی اور ان کو بھی کراس کر گیا اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی ان کے قریب پہنچنے والی تھی اور اب ان کی ٹانگوں میں جان بھی باقی نہیں بچی۔ وہ کڈنیپر بھی ان کو جان بوجھ کے بھگا رہے تھے تاکہ تھک کے خود ہی ہار مان جائے۔ وہ ان کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ عنائشہ نے مڑ کے ان کو مسکراتے دیکھا۔ وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا یہ؟ عنائشہ نے دانت پیستے کہا۔ کیا خیال ہے مزہ چکھائیں پھر ان کو؟ کشش نے آنکھ ونک کرتے کہا جبکہ بھاگنا نہیں رکا۔ ڈن پارٹنر! عنائشہ بھی کشش کے رنگ میں رنگ گئی۔ پورا پارک چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے، کہاں چلی گئی؟ یامین نے ماتھا مسلا۔ حاذق نے گہرا سانس خارج کیا۔ تقریباً پورا پارک خالی ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دادا جی کی کال آ رہی ہے، بار بار کیا کروں، کیا جواب دوں انہیں؟ یامین نے موبائل حاذق کے سامنے کرتے کہا جس پہ کال آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا۔ بھوت بھوت بچاؤ! ان دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہاں وہ ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا۔ کیا بول رہا ہے؟ کون سا بھوت؟ مینیجر نے اس شخص سے غصے سے پوچھا۔ وہ 3 بھوت وہاں، وہ ہکلاتے بولا۔ تمہیں بھیجا کہ ان لڑکیوں سے بل لو اور تم واپس آ کے اب یہ ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ میں بل معاف کر دوں، لیکن یاد رکھنا بل تمہاری تنخواہ میں سے کٹے گا۔ مینیجر نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہی رہا۔ مینیجر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حاذق اور یامین اس ویٹر کی طرف بڑھے۔ 1 منٹ، کیا یہ وہ لڑکیاں تھیں؟ یامین نے کشش کی تصویر موبائل پہ اسے دکھائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑے پہلے تصویر کو دیکھا پھر یامین کو۔ جی جی یہی تھی۔ کھانا کھا کے بل دیے بنا ہی بھاگ گئی، اور یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھی۔ ویٹر فوراً بولا۔ کہاں گئی؟ وہ حاذق نے بنا دیر کیے اس سے پوچھا۔ وہ اس طرف ہیں، وہاں بھوت ہے۔ وہ پھر گھبرا کے بولا۔ تھینک یو۔ دونوں اس طرف نکلے لیکن یامین واپس مڑا۔ یہ آپ کا بل، 5-5 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ اپنی والٹ سے نکال کے اس ویٹر کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ حیران تھا۔ سر بہت زیادہ ہے، وہ منمنایا۔ باقی ٹپ رکھ لو، حاذق نے جاتے ہوئے مڑ کے کہا، اور دونوں گاڑی کی جانب بڑھے اور گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ کشش یو آر امپاسبل! یامین دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے چہرے پہ دھیمی مسکان کی آنچ تھی، جیسے سلگتی زمین پہ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں برستی ہیں۔ وہ اپنے اندر کے چھپے اس احساس کو باہر آنے سے مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ دل اس کے لیے الگ ہی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ حاذق بھی اس کے چہرے کی الگ ہی مسکراہٹ کو دیکھ اس کے لیے دل ہی دل میں خوش ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ ایسی بھی کیا بیماری کہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے اور گھر نہیں آئی؟ سویرا بیگم وال کلاک پہ ٹائم دیکھتے بولی۔ دادا جی کو بھی بے انتہا غصہ تھا، جس کی وجہ سے یامین تھا کہ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیات صاحب نے بھی کافی دفعہ کال کی لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ اب تو سارے گھر والے واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کسے اس وقت بار بار فون کر رہی ہیں؟ شہریار نے گھڑی سائڈ پہ رکھتے سرسری سا پوچھا۔ عنائشہ کو اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آئی نہیں؟
کال کرتے وہ پریشانی سے بولی، شہریار صاحب کے خان بھی کھڑے ہوئے۔ کہاں گئی تھی وہ؟ انہوں نے مڑ کے بیوی سے پوچھا۔ جاب کرتی ہے، وہ لہجے میں شکوہ تھا۔ شہریار صاحب نے لب بھینچے۔ ایسی کون سی جاب ہے کہ رات کے 10 بج گئے اور گھر نہیں آئی؟ اب ذرا برہمی سے پوچھا گیا۔ معلوم نہیں، نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ صاف الفاظ میں کہتی وہ اپنی میڈیسن لینے لگیں۔ اپنی پریشانی انہوں نے بہت آرام سے شہریار کے کندھوں پہ ڈال دی۔ وہ جانتی تھی بھلے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائی، لیکن ایک باپ کی تڑپ ان کے اندر بھی تھی۔ اپنی میڈیسن لے کے وہ آنکھیں موند کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی، جبکہ شہریار صاحب اٹھے، موبائل اٹھایا اور باہر نکلے۔ وہ جانتی تھی اب وہ عائشہ کو پا لیں گے۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ کشش نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اسے ایک سائڈ پہ کافی زیادہ پتھر نظر آئے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے تھے۔ کشش نے عائشہ کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اس طرف بھاگتے پہنچی۔ زیادہ سارے پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور عائشہ کو دیکھا۔ فائر! کشش زور سے چلائی اور دونوں اندھا دھند گاڑی پہ پتھر مارنے لگی۔ وہ جو ان کی بے بسی کو انجوائے کر رہے تھے، اچانک پتھروں کی بارش سے وہ گھبرا گئے۔ گاڑی روکو تو ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، اسد غصے سے حسن سے بولا۔ کشش نے ایک بڑے پتھر کا نشانہ تاک کے ٹائر پہ مارا، جس سے گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ حسن نیا تھا اس کام میں، اس لیے وہ سنبھال نہ سکا۔ کیا کر رہا ہے پاگل، گاڑی سنبھال! جلیل بہت اونچی آواز میں چلایا۔ گاڑی ان کے پاس پہنچی۔ وہ دونوں پھر بھاگنے کی تیاری باندھتے نکلتے نکلتے جلیل کے سر پہ زور سے پتھر مار چکی تھی، کیونکہ وہ گاڑی آہستہ ہونے پہ باہر نکلا اور یہی وہ غلطی کر گیا۔ او میرا سر! اس کا ہاتھ سر پہ گیا جہاں سے خون نکلا۔ کشش کی نشانہ بازی کی پریکٹس آج خوب کام آئی۔ رن! کشش نے عائشہ سے کہا اور دوڑ لگا دی۔ عائشہ سارے پتھر ہاتھ سے نیچے گرائے اور کشش کے پیچھے بھاگی۔ دونوں نے اپنی سپیڈ بڑھائی، لیکن وہ اب زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی تھی۔ بہت دیر سے بھاگ بھاگ کے اب ان کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی۔ سانس پھول چکا تھا۔ ایک جگہ رک سانس بحال کیا۔ مجھے نہ بددعا لگی ہے کہ بس ساری زندگی بھاگتی رہوں، کشش نے پھولے سانس سے کہا۔ میری بھی اب بس ہو گئی ہے، وہ آ رہے ہیں پیچھے، عائشہ نے کہتے مڑ کے دیکھا اور کشش سے کہا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ کڈنیپر ہے، کشش نے دانت پیستے کہا۔ وہ لینڈ لارڈ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، کشش برا منہ بناتے بولی، اور دونوں ہی دکھتی ٹانگوں سے ایک بار وہ پھر بھاگنے لگی۔ ویٹ حاضق، گاڑی روکو! یامین کی نظر سامنے سے بھاگتی ہوئی اپنی طرف بڑھتی کشش پہ جا ٹھہری۔ حاضق نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ دونوں پلک جھپکتے باہر نکلے۔ کشش کے پیچھے ہی عائشہ پہ بھی حاضق کی نظر پڑی تو اس کے دل نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ کشش بھاگتی ہوئی یامین کے قریب پہنچی۔ یامین نے اسے اپنی پناہوں میں لیا اور کشش کو ایسا لگا جیسے وہ کسی کے مضبوط حصار میں آ گئی ہوں۔ لمبے اور گہرے سانس لیتی وہ یامین کے سینے سے لگی، آنکھیں موندے اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس کرتی خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ یامین نے اسے کسی بچے کی طرح اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور آنکھیں موندے وہ بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حاضق کو دیکھ کر وہیں اس کے قدم تھمے۔ دوسری طرف حاضق بھی جو بھاگا آ رہا تھا اس کی طرف وہ بھی رکا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک پل کے لیے دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ عائشہ کی پلکیں بھیگنے لگی، نظریں پھیر لی، رخ بدلا، آنسو پہنچے، آنکھیں بند کرتے گہرا سانس خارج کیا، جہاز سے بہت تھک گئی ہو۔ حاضق بھی دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حاضق نے بنا کچھ سوچے سمجھے دل کی بات مانتے اس سے بہت نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے ناک پونچھا اور ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس بات پہ سر ہلایا، جبکہ اس کے ماتھے پہ خون کے جمے قطروں کو وہ بہت آسانی سے دیکھ گیا۔ اسے چوٹ لگی تھی۔ حاضق کا دل بے چین ہوا۔ گاڑی واپس موڑ۔ دور سے ہی جلیل یامین کو پہچان گیا تھا، جس سے حسن سے کہتے۔ وہ گاڑی واپس موڑ گئے، لیکن سر وہ لڑکیاں سامنے ہی ہیں۔ حسن ہاتھ آیا، شکار چھوڑنے پہ تیار نہ تھا۔ تجھے جو کہا وہ کر، اگر جان پیاری ہے تو نکلو، فوراً اس بندے کے ہاتھ لگے نا تو سیدھا اوپر پہنچیں گے، نکلو اب۔ جلیل نے افراتفری میں یامین کی طرف اشارہ کرتے کہا اور گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں۔ سر اٹھا کے وہ یامین سے شکوا کرتی۔ یامین کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ دلہن کا بکھرا بکھرا روپ اور خمار آلود آنکھیں اور شربتی لب اور ایک استحقاق۔ یامین کا دل تو اپنے اختیار میں رہا ہی نہیں، بے اختیار ہی دہکتے لبوں کو اس کے ماتھے پہ رکھا۔ دونوں ہی آنکھیں بند کیے اس لمحے ایک دوسرے کا ہونا محسوس کر رہے تھے۔ وہ یامین کے سہارے کھڑی تھی، اس کے اندر جیسے جان ختم ہو گئی تھی۔ کشش ٹھیک ہو، یامین کو اس کا وجود بے جان سا محسوس ہوا۔ نیم آنکھیں کیے اور چہرے پہ ایک دل فریب مسکان آ گئی۔ یامین اس کی حالت کے پشے نظر مزید کچھ نہ بولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانا بڑھا۔ آج ایک الگ ہی احساس نے گھیرا تھا اسے، جو وہ پل جو وہ دور تھی۔
اور وہ پل جب وہ اسے واپس ملی، اس آگاہی کے تھے جو محبتوں کا وجود دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، نکاح سے پہلے یا بعد وہ تعین نہ کر سکا، لیکن اس کا ہونا یامین کی سانسوں کے ہونے کے لیے ضروری تھا۔ اس بات کا علم اسے ہو گیا تھا۔ حاذق یامین اور کشش کو میر والا ڈراپ کرتا عائشہ کو لیے ہاسپٹل آ گیا۔ اس کی چوٹ اسے بے چین کر رہی تھی۔ عائشہ نے خاموشی سے اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈونٹ وری، زیادہ گہرا زخم نہیں، بینڈیج کر دی اور یہ میڈیسن لے لیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ حاذق شکریہ ادا کرتی عائشہ کے لیے گاڑی کی جانا بڑھا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ حاذق نے ایک دو بار اسے دیکھا لیکن وہ باہر ہی دیکھتی رہی۔ یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ عائشہ تم ٹھیک ہو نا؟ حاذق کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، پھر بھی بات شروع کی لیکن عائشہ نے اگنور کیا۔ حاذق نے لب بھیجی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ عائشہ کو اس کے غصے کا اندازہ ہوا۔ جب گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھی، حاذق سپیڈ آہستہ کرے، وہ گھبرا کے بولی۔ اب کی بار حاذق نے اگنور کیا اور مزید سپیڈ بڑھائی۔ عائشہ اتنی تیز سپیڈ پہ بہت سخت گھبرائی۔ پہلے سے ہی اس کو اپنی طبیعت صحیح نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں باندھ کیے وہ سر نیچے کر گئی۔ حاذق پلیز گاڑی سلو۔ مزید وہ نہ بول پائی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا، جھٹکے سے بریک لگائی کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا اور اسے لگا پوری دنیا ہی گھوم گئی۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ تڑپ گئی۔ اترو گاڑی سے۔ حاذق نے بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اسے حکم نامہ جاری کیا۔ عائشہ نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چادر اپنے ارد گرد لپیٹتی دروازہ کھول نیچے اتری۔ گھر آ چکا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ پلٹ کے دیکھا، وہ زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ حاذق نے زور سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ وہ عائشہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی دے گیا۔ گاڑی پارک کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا جہاں عائشہ کی پیشی شہریار کی عدالت میں تھی۔ شہریار غصے سے بھرے کھڑے تھے جبکہ عائشہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ شریف گھر کی بچیاں اتنی رات گئے گھر سے باہر رہتی ہیں کیا؟ اس کے سر کی چوٹ کو بھی نظر انداز کرتے شہریار صاحب کا انداز بہت روکھا تھا۔ عائشہ کا سر نہ اٹھا، وہ خاموش ہی رہی۔ جمیلہ بیگم بھی سیڑھیوں پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عائشہ کو اپنے آنچل میں چھپا لے۔ بابا، حاذق آگے بڑھا۔ حاذق آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ شہریار صاحب دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولے۔ اور آپ، ایسی کون سی جاب ہے جہاں آپ کو رات بھر رہنا پڑے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ عائشہ کو بخشنے کے موڈ میں نہ تھے۔ عائشہ آنکھیں بند کیے ان کی بات پورا سن رہی تھی۔ کتنا اس کا دل تھا کہ یہ بندہ اس سے مخاطب کرے، اس پہ باپ ہونے کا حق جتائے۔ عائشہ کا انجانے میں ہی آج دل کا ارمان پورا ہو گیا۔ وہ بہت مطمئن کھڑی تھی، ان کی ڈانٹ اسے پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سر تو جھکا تھا لیکن دل میں فخر تھا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے، اس کا صاحبان۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہریار کو اس کی خاموشی بری لگی۔ بابا، حادثہ ہو گیا تھا چھوٹا سا، اس لیے دیر ہو گئی۔ حاذق سے رہا نہ گیا اس لیے بول پڑا۔ شہریار نے گہرا سانس خارج کیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو۔ جو بھی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے گھر میں انفارم کریں، جائیں اپنے روم میں۔ لہجہ دھیما ہوا لیکن الفاظ میں نرمی نہ تھی۔ عائشہ بنا دیکھے اس بات میں ساری ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حاذق بھی خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شہریار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کچھ اور ہی سوچنے لگے تھے جبکہ جمیلہ بیگم عائشہ کے روم کی جانب اس کے پیچھے ہی بڑھی۔ میر ویلا کے گیٹ کے اندر یامین نے قدم رکھا۔ کشش ابھی بھی ان کی باہوں میں تھی۔ ایک پھول جتنا بھی یامین کو اس کا ویٹ نہ لگا جبکہ کھانا بے حساب۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا اور وہ آنکھیں موندے یامین کے کوہنے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے سکون محسوس کر رہی تھی، یہ جانے بھی نہ کہ اندر دونوں کے لیے ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے جس کا ان دونوں نے مل کر سامنا کرنا ہے۔